بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل 1908 کی ان کی پیدائش ہے۔ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے حرمین شریفین مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ کی توسیعی منصوبے کی تعمیر اور عمل درآمد کے لیے اختیارات سنبھالے۔ یہ مصر کے رہنے والے انجینئر اور آرکیٹیکٹ ہیں جنہوں نے حرمین شریفین کی توسیع کے کام کو بخوبی انجام دیا، اور آج حرمین شریفین مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ کی جو خوبصورتی نظر آ رہی ہے وہ ڈاکٹر محمد کمال انہی کی محنت کا نتیجہ ہے۔ آج کے اس کلپ میں انشاءاللہ ہم ان کی ایک زندگی کے مختصر اور اہم گوشوں پر نظر ڈالیں گے۔ جیسا کہ میں نے بتایا 1908 کی ان کی پیدائش ہے، 2008 میں ان کا انتقال ہوا۔ مصر کی تاریخ کا سب سے کم عمر یہ وہ انجینئر اور آرکیٹیکٹ ہیں جو مصر کی تاریخ میں سب سے کم عمر تھے جنہوں نے ہائی اسکول سرٹیفکیٹ حاصل کیا، اور بڑے بڑے اعزاز ان کے نام آتے ہیں۔ لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود دنیا میں ایک غیر معروف شخص کی طرح مشہور ہونا انہوں نے پسند نہیں کیا، غیر معروف شخص کی طرح زندگی گزارنا پسند کیا۔ 2008 میں ان کا انتقال ہوا۔ سعودی عرب کی کمپنی شاہ فہد اور بن لادن، ان دونوں کمپنیوں کے بار بار اصرار کے باوجود انجینئرنگ کے ڈیزائن اور آرکیٹیکٹ کی نگرانی کے لیے کسی قسم کا معاوضہ لینے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ مسجد نبوی اور مکۃ المکرمہ کا توسیع کے کام کو انہوں نے سنبھالا، لیکن بغیر کسی معاوضے کے 1 روپیہ بھی اجرت لینا مناسب نہیں سمجھا، اور کہا کہ میں 2 مقدس مساجد کے کاموں کے لیے کیوں معاوضہ لوں، کیوں پیسہ لوں، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیسے پیش ہوں گا۔ 44 سال کی عمر میں شادی کی اور اس کی بیوی نے ایک بیٹا جنم دیا، اور جیسے ہی بیٹے کا جنم ہوا اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد سے وہ انجینئر محمد کمال اسماعیل مرتے دم تک عبادت الہی میں مصروف رہے۔ ان کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی، اور دنیا اور میڈیا کی چکا چوند سے ہٹ کر گمنام رہ کر حرمین شریفین کی خدمت کرتے رہے۔ اس عظیم آدمی کے حرمین شریفین میں نصب کیے گئے سفید پتھر وائٹ ماربل جو ہیں ان کی حصول کی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ آج کے اس کلپ میں ہم اس کو بھی بتائیں گے۔ یہ وہ پتھر ہے جو حرم مکی میں مطاف، چھت اور باہر صحن میں لگا ہوا ہے۔ اس پتھر کی، اس ماربل کی خصوصیت یہ ہے کہ گرمی کو اپنے اندر کھینچ کر نیچے بچھے ہوئے فرش کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ یہ پتھر دنیا کے ایک ہی ملک گریس میں پایا جاتا تھا۔ ایک چھوٹا سا وہاں پر پہاڑ تھا، وہاں پر یہ پایا جاتا تھا۔ یہ انجینئر محمد کمال اسماعیل وہ سفر کر کے گریس گئے اور حرم کے لیے کافی مقدار میں تقریباً آدھا پہاڑ خریدنے کا اگریمنٹ وغیرہ کر کے وہاں سے واپس آئے۔ خیر، پھر وہاں سے پتھر اسٹاک میں آیا اور مکۃ المکرمہ میں حرم میں پتھر کی تنصیب مکمل کرائی۔ 15 سال بعد سعودی حکومت نے پھر ان سے ہی رابطہ کیا، ایسا ہی پتھر وائٹ ماربل مسجد نبوی میں بھی نصب کرنے کو کہا۔ اب انجینئر محمد کمال کو جب بادشاہ نے مسجد نبوی میں ویسا ہی ماربل لگانے کو کہا تو وہ بہت پریشان، کیونکہ پوری دنیا میں گریس ہی ایک واحد ملک ہے جہاں پر صرف ایک پتھر اس زمانے میں پایا جاتا تھا۔ چونکہ آدھا پہاڑ تو وہ پہلے ہی خرید چکے تھے، اب آدھا پہاڑ باقی ہے نہیں ہے، اس کو بھی ان کی اطلاع نہیں تھی۔ خیر، انجینئر محمد کمال بتاتے ہیں کہ وہ گریس میں اسی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کے پاس گئے، ان سے ملے اور ماربل کی جو باقی مقدار ہے جو بچ گئی تھی اس کے بارے میں پوچھا، جو آدھا پہاڑ جو باقی رہ گیا تھا اس کے بارے میں پوچھا۔ تو وہاں کے آفیسر نے بتایا کہ وہ ماربل تو ہم نے آپ کے جانے کے بعد بیچ دیا تھا، اب تو 15 سال کا عرصہ مکمل ہو گیا۔ اب یہ انجینئر صاحب بہت افسردہ ہوئے، پریشان ہوئے، میٹنگ چھوڑ کر جانے لگے تو آفس سیکرٹری سے ملے اور گزارش کی کہ مجھے اس شخص کا اتا پتہ بتاؤ جس نے یہ آدھا پہاڑ خرید لیا ہے، تاکہ میں ان سے بات چیت کر کے تمام ماربل کی مقدار خریدی اس سے کروں۔ اس نے کہا بہت پرانا ریکارڈ ہے، تلاش کرنا پڑے گا، بہت مشکل ہے، لیکن آپ مجھے اپنا فون نمبر دے جائیں، میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس نے اپنا نمبر، یہ انجینئر صاحب نے اپنا نمبر اور ہوٹل کا اتا پتہ جہاں پر وہ رکے ہوئے تھے سب اس سیکرٹری کو دے کر واپس آ گئے۔ جب میں وہاں سے ہوٹل کو گیا،
ہوٹل کو جا کر بستر پر بیٹھ کر کچھ دیر غور و فکر کیا، سوچا کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ کس نے خریدا۔ اللہ کے گھر کے لیے ضرورت ہے تو اللہ خود ہی کوئی بندوبست کر دے گا۔ اگلے دن میری فلائٹ تھی۔ ایئرپورٹ جانے سے چند گھنٹے قبل مجھے فون آیا کہ مجھے ماربل کے خریدار کا ایڈریس مل گیا ہے۔ اب انجینئر صاحب فرماتے ہیں کہ میں بہت آہستہ رفتار سے دفتر گیا۔ اب کیا کروں گا، خریدار کے ایڈریس کو کیوں کر اتنا لمبا عرصے سے گزر گیا، اس کے پاس پتہ نہیں ماربل ہے باقی ہے نہیں ہے وہ بھی مجھے پتہ نہیں۔ انجینئر صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں دفتر پہنچا تو سیکرٹری نے کمپنی کا پتہ دیا جس نے ماربل خریدا تھا، تو جب کمال نے پتہ دیکھا تو کچھ دیر کے لیے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ حیرت کی انتہا نہیں رہی، پھر زور کا سانس لیا کیونکہ وہ کمپنی جس نے ماربل خریدا تھا وہ سعودی کی کمپنی تھی۔ خیر، انجینئر محمد کمال اسماعیل وہاں سے سعودیہ کی فلائٹ پکڑی اور اسی دن واپس آئے اور ڈائریکٹر ایڈمن کو ملا اور پوچھا کہ آپ نے اس ماربل کو کیا کیا جو گریس سے خریدا تھا؟ تو اس افسر نے کہا کہ مجھے یاد نہیں ہے۔ پھر اس نے اسٹاک روم سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ وہ سفید ماربل جو گریس سے منگوایا تھا کدھر گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ساری مقدار موجود ہے، اس میں کا ایک پتھر بھی استعمال نہیں ہوا ہے، یوز نہیں ہوا ہے، جیسا وہاں سے لائے تھے اسی طرح بالکل 15 سال سے اسی طرح پڑا ہوا ہے، اس کو کبھی استعمال ہی نہیں کیا گیا۔ تو کمال ایک بچے کی طرح رونے لگے اور کمپنی کے مالک کو پوری کہانی سنائی۔ اس نے کمپنی کے مالک کو بلینک چیک دے دیا اور کہا کہ اس میں جتنی رقم بھرنا ہے بھر لو، وہ سب تمہیں دے دوں گا، وہ پتھر مجھے دے دو اور ماربل کی تمام مقدار میرے حوالے کر دو۔ جب کمپنی کے مالک کو پتہ چلا کہ یہ تمام ماربل مسجد نبوی میں استعمال ہونے والا ہے تو اس نے کہا میں 1 ریال بھی نہیں لوں گا، اللہ نے یہ ماربل مجھ سے خرید کر آیا اور پھر خرید کر آنے کے بعد اتنا قیمتی پتھر میرے اسٹاک میں پڑا ہوا ہے اور میں بھول بھی گیا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ ماربل مسجد نبوی میں استعمال ہونا تھا۔ تو خیر، آج بھی حرمین شریفین کی جو خوبصورت عمارتیں جو نظر آتی ہے، مسجد حرمین شریفین کی جو خوبصورت تعمیر کی گئی، اس کی توسیع کا جو انتہائی اہم اور خوبصورت کارنامہ انجام دیا گیا، اس میں آرکیٹیکٹ اور انجینئر مصر کے رہنے والے محمد کمال اسماعیل کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ یہ ان کی مختصر سی داستان تھی۔ اللہ تبارک و تعالی انجینئر محمد کمال کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بلکہ سارے امت مسلمہ کو اپنے گھر کی زیارت اور مرتے دم تک دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔